بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی کی قسط نمبر 30۔ پچھلے جو واقعات بیان کیے گئے ہیں اس کا حوالہ ہے سفر طائف کے واقعے کی تفصیلات ابن حشام نے جلد نمبر 1 419 تا 422، زاد المعاد جلد نمبر 2 46 اور 47، مختصر اسیر الشیخ عبداللہ 141 تا 143، رحمۃ للعالمین جلد نمبر 1 71 تا 74، صحیح البخاری جلد نمبر 2 573 میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے آگے کی تفصیل: قبائل اور افراد کو اسلام کی دعوت۔ ذی القعدہ 10 نبوت و آخر جون یا اوائل جولائی 619 عیسوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے مکہ تشریف لائے۔ یہاں افراد اور قبائل کو پھر سے اسلام کی دعوت دینی شروع کی۔ چونکہ موسم حج قریب تھا، اس لیے فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے دور و نزدیک ہر جگہ سے پیدل سوار کی آمد شروع ہو چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے موقع کو غنیمت سمجھا اور ایک قبیلے کے پاس جا کر اسے اسلام کی دعوت دی، جیسا کہ نبوت کے چوتھے سال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ وہ قبائل جنہیں اسلام کی دعوت دی گئی، امام ظہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جن قبائل کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، انہیں اسلام کی دعوت دیتے ہوئے اپنے آپ کو اس پر پیش کیا۔ اس میں سب سے حسب ذیل قبیلوں کے نام ہمیں بتائے گئے ہیں: بنو عامر بن صعصع، محارب بن خصفہ، فزارہ، غسان مرہ، حنیفہ، سلیم، ابس، بنو نضر، بنو البقا، کلب حارث بن کعب، غزرہ و خزارمہ۔ لیکن ان میں سے کسی نے بھی اسلام قبول نہ کیا۔ واضح رہے کہ امام ظہری کے ذکر کردہ ان سارے قبائل پر ایک ہی سال ایک ہی موسم میں حج میں اسلام پیش نہیں کیا گیا تھا، بلکہ نبوت کے چوتھے سال سے ہجرت سے پہلے کی آخری موسم حج تک 10 سالہ مدت کے دوران پیش کیا گیا تھا۔ ترمذی مختصر اسیرہ لشیخ عبداللہ سواد 149 میں یہ حوالہ ہے اس کا۔ ابن اسحاق نے بعض قبائل پر اسلام کی پیش اور ان کے جواب کی کیفیت بھی ذکر کی ہے۔ ذیل میں مختصر ان کا بیان نقل کیا جا رہا ہے۔ بنو کلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے کی ایک شاخ بنی عبداللہ کے پاس تشریف لے گئے۔ انہیں اللہ کی طرف بلایا اور اپنے آپ کو ان پر پیش کیا۔ باتوں باتوں میں یہ بھی فرمایا: اے بنی عبداللہ، اللہ نے تمہارے جد اعلیٰ کا نام بہت اچھا رکھا تھا، لیکن اس قبیلے نے آپ کی دعوت قبول نہ کی۔ بنو حنیفہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ڈیرے پر تشریف لے گئے۔ انہیں اللہ کی طرف بلایا، اپنے آپ کو ان پر پیش کیا، لیکن اس کے جیسا برا جواب اہل عرب میں کسی نے بھی نہ دیا۔ عامر بن صعصع، انہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف دعوت دی اور اپنے آپ کو ان پر پیش کیا۔ جواب میں ان کے آدمی بحیرہ بن فراس نے کہا: خدا کی قسم، اگر میں قریش کی اس جوان کو لے لوں تو اس کے ذریعے پورے عرب کو کھا جاؤں گا۔ پھر اس نے دریافت کیا: اچھا یہ بتائیے، اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دین پر بیعت کر لیں، پھر اللہ آپ کو مخالفین پر غلبہ فرمائے، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زمام کار ہمارے ہاتھ میں ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: زمام کار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو جہاں چاہے گا رکھے گا۔ اس پر اس شخص نے کہا: خوب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں تو ہمارا سینہ اہل عرب کے نشانے پر رہے، لیکن جب اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ عطا فرمائے تو زمام کار کسی اور کے ہاتھ میں رہے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ضرورت نہیں، غرض انہوں نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد جب قبیلہ بنو عامر اپنے علاقے میں واپس گیا تو اپنے ایک بوڑھے آدمی کو قبرصنی کے باعث حج پر شریک نہ ہو سکا تھا، سارا ماجرا سنایا اور بتایا کہ ہمارے پاس قبیلہ قریش کے خاندان بنو عبد المطلب کے ایک جوان آیا جس کے خیال تھا کہ وہ نبی ہے۔ اس نے ہمیں دعوت دی ہم اس کی حفاظت کریں، اس کا ساتھ دیں، اپنے علاقے میں لے آئیں۔ یہ سن کر اس بوڑھے نے دونوں ہاتھ میں سر تھام لیا اور بولا: اے بنو عامر، کیا اب اس کی تلافی کی کوئی سبیل ہے؟ کیا اس
از دست رفتہ کو ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں فلاں فلاں کی جان ہے، کسی اسماعیلی نے کبھی اس نبوت کا جھوٹا دعویٰ نہیں کیا، یقیناً حق ہے، آخر تمہاری عقل کہاں چلی گئی تھی؟ ایمان کی شعاعیں مکہ سے باہر۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل وفود پر اسلام پیش کیا، اسی طرح افراد اور اشخاص کو بھی اسلام کی دعوت دی، یعنی بعض نے اچھا جواب دیا، پھر اس موسم حج کے کچھ ہی عرصے بعد کئی افراد نے اسلام قبول کیا۔ ذیل اس میں سے ایک مختصر رودات پیش کی جا رہی ہے۔ سوید بن صامت یہ شاعر تھے، گہری سوجھ بوجھ کے حامل، یثرب کے باشندے۔ ان کی پختگی، شعر گوئی اور شرف و نسب کی وجہ سے ان کی قوم نے انہیں کامل کا خطاب دے رکھا تھا۔ یہ حج یا عمرہ کے لیے مکہ تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ کہنے لگے، غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ ہے وہ ویسا ہی ہے جیسا میرے پاس ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس کیا ہے؟ سوید نے کہا، حکمت لقمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیش کرو۔ انہوں نے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کلام یقیناً اچھا ہے، لیکن میرے پاس جو کچھ ہے اس سے بھی اچھا ہے، وہ قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کیا، وہ ہدایت اور نور ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن پڑھ کر سنایا اور اس کی دعوت دی۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، بولے یہ تو بہت ہی اچھا کلام ہے۔ اس کے بعد وہ مدینہ پلٹ کر آئے ہی تھے کہ جنگ بعاث چھڑ گئی، اس میں قتل کر دیے گئے۔ انہوں نے 11 نبی کے آغاز میں اسلام قبول کیا تھا۔ ایاس بن معاذ یہ بھی یثرب کے باشندے تھے، نوجوان۔ 11 نبوت میں جنگ بعاث سے کچھ پہلے اوس کے ایک وفد خزرج کے خلاف قریش کے حلف و تعاون کی تلاش میں مکہ آیا تھا۔ آپ بھی اس کے ہمراہ تشریف لائے تھے۔ اس وقت یثرب میں ان کے دونوں قبیلوں کے درمیان عداوت کی آگ بھڑک رہی تھی اور اوس کی تعداد خزرج سے کم تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفد کی آمد کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے درمیان بیٹھ کر یوں خطاب فرمایا، آپ لوگ جس مقصد کے لیے تشریف لائے ہیں کہ کیا اس سے بہتر چیز قبول کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا، وہ کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ نے مجھے اپنے بندوں کے پاس اس بات کی دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں۔ اللہ نے مجھ پر کتاب بھی اتاری ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا ذکر کیا اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ ایاس بن معاذ بولے، اے قوم، یہ خدا کی قسم اس سے بہتر ہے جس کے لیے آپ لوگ یہاں تشریف لائے ہیں۔ لیکن وفد کے ایک رکن ابو الحصیر انس بن رافع نے ایک مٹھی چھری اٹھا کر ایاس کے منہ پر دے ماری، بولا، یہ بات چھوڑو، میری عمر کی قسم، یہاں ہم اس کے بجائے دوسرے ہی مقصد سے آئے ہیں۔ ایاس نے خاموشی اختیار کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھ گئے۔ وفد قریش کے ساتھ حلف و تعاون کے معاہدہ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا، یوں ہی ناکام مدینہ واپس ہو گیا۔ مدینہ پلٹنے کے تھوڑے ہی دن بعد ایاس انتقال کر گئے۔ وہ اپنی وفات کے بعد تحلل اور تکبیر اور حمد و تسبیح کر رہے تھے، اس لیے لوگوں کو یقین ہے کہ ان کی وفات اسلام پر ہوئی۔ ابو ذر غفاری یہ یثرب کی اطراف سے سکونت پذیر تھے۔ جب سوید بن صامت اور ایاس بن معاذ کے ذریعے یثرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بست کی خبر پہنچی تو یہ خبر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کام سے بھی ٹکرائی، یہی ان کے اسلام لانے کا سبب بنی۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ صحیح بخاری میں تفصیل سے مروی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں قبیلہ غفار کا ایک آدمی تھا، مجھے معلوم ہوا کہ مکہ میں ایک آدمی نمودار ہوا ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا، تم اس آدمی کے پاس جاؤ، اس سے بات کرو، میرے پاس اس کی خبر لاؤ۔ وہ گیا، ملاقات کی، واپس آیا۔ میں نے پوچھا، کیا خبر لائے ہو؟ بولا، خدا کی قسم، میں نے ایک ایسا آدمی دیکھا ہے جو بھلائی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے۔ میں نے کہا، تم سے تشفی بخش خبر نہیں دی۔ آخر میں نے خود توشہ دان اور ڈنڈا اٹھایا، مکے کے لیے چل پڑا۔ وہاں پہنچ تو گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا نہ تھا۔
यह भी गवारा न था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक किसी से पूछूं। चुनांचे मैं ज़मज़म का पानी पीता, मस्जिद हराम पे पड़ा रहता। आखिर मेरे पास से अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गुज़र हुआ। कहने लगे, आदमी अजनबी मालूम होता है। मैंने कहा, जी हाँ। उन्होंने कहा, अच्छा तो घर चलो। मैं इनके साथ चल पड़ा। न वो मुझसे कुछ पूछ रहे थे और न मैं इनसे कुछ पूछ रहा था और न इन्हें कुछ बता ही रहा था। सुबह हुई तो मैं इस इरादे से फिर मस्जिद हराम गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक दरियाफ़्त करूं, लेकिन कोई न था जो मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक कुछ बताता। आखिर मेरे पास से फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुज़रे। देख कर बोले, इस आदमी को भी अपना ठिकाना मालूम न हो सका। मैंने कहा, नहीं। उन्होंने कहा, अच्छा तो मेरे साथ चलो। इसके बाद उन्होंने कहा, अच्छा तुम्हारा मामला क्या है और तुम क्यों इस शहर में आए हो? मैंने कहा, आप राजदारी से काम ले तो बताऊं। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। मैंने कहा, मुझे मालूम हुआ है कि यहाँ एक आदमी नमूदार हुआ है जो अपने आप को अल्लाह का नबी बताता है। मैंने अपने भाई को भेजा कि वो बात करके आए, मगर उसने पलट कर कोई तशफ़ी बख्श बात न बतलाई। इसलिए मैंने सोचा कि खुद ही मुलाकात कर लूँ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, भाई तुम सही जगह पहुँचे। देखो मेरा रुख उन्हीं की तरफ है। जहाँ मैं घुसूँ वहाँ तुम भी घुस जाना, और वहाँ अगर मैं किसी ऐसे शख्स को देखूँगा जिससे तुम्हारे लिए ख़तरा है तो दीवार की तरह इस तरह जा रहूँगा गोया अपना जूता ठीक कर रहा हूँ, लेकिन तुम रास्ते चलते रहना। इसके बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवाना हुए। मैं भी साथ चल पड़ा, यहाँ तक कि वो अंदर दाखिल हुए। मैं भी इनके साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा दाखिल हुआ। अर्ज़ परवास हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ पर इस्लाम पेश करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम पेश फरमाया और मैं वही मुसलमान हो गया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, ए अबू ज़र, इस मामले को पसपर्दा रखो और अपने इलाके में चले जाओ, वापस चले जाओ। जब हमारे ज़हूर की खबर मिले तो आ जाना। मैंने कहा, उस ज़ात की कसम जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ के साथ मबूस फरमाया है, मैं तो इसके दरमियान बेबांग दल का ऐलान करूँगा। इसके बाद मैं मस्जिद हराम आया। कुरैश मौजूद थे। मैंने कहा, है कुरैश के लोगों, मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के सिवाय कोई माबूद नहीं। मैं शहादत देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। लोगों ने कहा, उठो, इस बेदीन की खबर लो। लोग उठ पड़े और मुझे इस कदर मारा गया कि मर जाऊँ, लेकिन हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला ने मुझे बचाया। उन्होंने मुझे झुक कर देखा, फिर कुरैश की तरफ पलट कर बोले, तुम्हारी बर्बादी हो, तुम लोग गफ़ार के एक आदमी को मारे हो। हालांकि तुम्हारी तिजारत गाह और गुज़रगार गफ़ार ही से होकर जाती है। इस पर लोग मुझे छोड़कर हट गए। दूसरे दिन सुबह हुई तो मैं फिर वहीं गया। जो कुछ कल कहा था आज फिर कहा। लोगों ने फिर कहा, उठो, इस बेदीन की खबर लो। इसके बाद फिर मेरे साथ वही हुआ जो कल हो चुका था। आज भी हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ही मुझे बचाया और मुझ पर झुके, फिर वैसी ही बात कही जैसी कल कहे थे।